السلام علیکم۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 10۔ پارٹ کا نام ہے سلطان فیروز۔ سلطان فیروز۔ تو اس ویڈیو میں ہم سلطان فیروز کے بارے میں سیکھیں گے، تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان فیروز۔ نمبر 1، فیروز کا باپ سلطان غیاث الدین کا حقیقی بھائی اور سپہ سالار تھا۔ فیروز کا باپ سلطان غیاث الدین کا حقیقی بھائی اور سپہ سالار تھا۔ ابھی فیروز کی عمر پوری 7 برس کی بھی نہ ہونے پائی تھی۔ ابھی فیروز کی عمر پورے 7 برس کے بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یتیم ہو گیا، مگر چاچا نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا۔ اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا اور باپ سے زیادہ اس کی تعلیم و تربیت میں سعی فرمائی۔ آداب، سلطنت اور شاہی حکومت کے اسرار اس کو ماہر کیا۔ سلطنت اور آئین حکومت کے اسرار سے اس کو ماہر کیا۔ نمبر 2، جب 18 برس کا سن ہوا تو شفیق چچا نے بھی رحلت کی۔ جب 18 برس کے سن ہوا تو شفیق چچا نے بھی رحلت کی اور چچا جاد بھائی محمد تغلق بادشاہ ہوا۔ اب چاچا جاد بھائی محمد تغلق بادشاہ ہوا۔ اس نے بھی اس نوجوان بھائی کے حال پر ہمیشہ نظر عنایت رکھی۔ اس نوجوان بھائی کے حال پر ہمیشہ نظر عنایت رکھی، یہاں تک کہ دم آخر وصیت کی کہ میرے بعد تاج تخت و وارث میرا عزیز اور لائق بھائی فیروز ہے۔ یہاں تک کہ دم آخر وصیت کی کہ میرے بعد تاج و تخت کا وارث میرا عزیز اور لائق بھائی فیروز ہے۔ نمبر 3، دوسرے دن تمام امرائے، علمائے اور صلحائے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسرے دن تمام امرائے، علمائے اور صلحائے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تخت سلطنت پر اجلاس کرنے کی درخواست کی اور اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تخت سلطنت پر اجلاس کرنے کی درخواست کی۔ ملک فیروز نے جواب دیا کہ صاحبو، اول تو اس بارگاہ کے اٹھانے کی مجھ میں قابلیت نہیں۔ ملک فیروز نے جواب دیا کہ صاحبو، اول تو اس بارگاہ کے اٹھانے کی مجھ میں قابلیت نہیں، دوسرے میرا قصد ہے حج بیت اللہ کا، بس مجھ کو معاف رکھیے۔ نمبر 4، مگر جب لوگ کا اصرار حد سے زیادہ پایا تو اٹھ کر وضو کیا۔ نہایت
عزیز و نیاز کے ساتھ دعا مانگی، نہایت عزیز و نہایت کے ساتھ دعا مانگی کہ اے خدایا تیری عنایت کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں پا سکتا، تیری عنایت کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں پا سکتا۔ میں اس بار عظیم کو محض تیری حفظ و حمایت کے بھروسے پر اٹھاتا ہوں، تو ہی میری مدد کر۔ میں اس بار عظیم کو محض تیری حفظ و حمایت کے بھروسے پر اٹھاتا ہوں، تو ہی میری مدد کر۔ کہہ کر تاج شاہی پہنا، مگر ماتمی لباس نہ اتارا۔ مکربان خاص نے تبدیل لباس کے لیے التماس کیا، مکربان خاص نے تبدیلی لباس کے لیے التماس کیا، تو فرمایا کہ یہ اس شخص کے ماتم کا لباس ہے، جو میرا باپ استاد مربی اور آقا تھا۔ ممکن نہیں کہ چاہ و سلطنت کی مسرت اس کی جدائی کے غم کو بھلا دے، ممکن نہیں کہ چاہ و سلطنت کی مسرت اس کی جدائی کے غم کو بھلا دے۔ نمبر 5، وہ بڑا رعایا پروز، نیک منش اور رحم دل بادشاہ تھا۔ وہ بڑا رعایا پروز، نیک منش اور رحم دل بادشاہ تھا۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تغلق کے زمانے کا زرتکاوے جو رعایا کے ذمہ واجب لادا تھا، پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تغلق نے زمانے کا زرتکاوے جو رعایا کے ذمہ واجب لادا تھا، یک لحظ معاف کر دیا۔ ایک بار اس نے ملک سندھ پر فوج کشی کی تھی، سندھیوں نے شاہی فوج کی تباہی کا یہ سامان کیا کہ فشل رویے کی زراعت جو تیار تھی خود برباد کر دی۔ جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو فیروز شاہ نے دوسرے ملک سے غلہ خرید کر منگوا لیا اور حملہ جاری رکھا۔ اتفاق سے 4000 آدمی غنیم کے گرفتار ہو کر آ گئے۔ اگرچہ ان لوگوں نے نہائی فوج کو فاقے سے مارنے کی تبدیل
تبدیل کی تھی، مگر اس قیاس سے ان کو خوب شکم شیر کھانا کھلایا مگر اس فیاض سے ان کو خوب شکم شیر کھانا کھلایا۔ نمبر 6، یہ بادشاہ تکلیف اور اسراف کو بہت ناپسند کرتا تھا۔ یہ بادشاہ تکلیف اور اسراف کو بہت ناپسند کرتا تھا۔ خود اس نے ننگرکوٹ سے چند فاصلے پنڈت بلواکر سنسکرت کی بعض کتابوں کا ترجمہ فارسی زبان میں کرایا تھا۔ اس نے ننگرکوٹ کے چند فاصلے پنڈت بلواکر سنسکرت کی بعض کتابوں کا ترجمہ فارسی زبان میں کرایا تھا۔ اس کو عمارتوں کا بھی بڑا شوق تھا۔ سرائے خانقاہیں، مسجدیں اکثر بنوائیں، آبپاشی کے لیے نہریں کھدوائیں، بے شمار باغات لگوائے، کئی شہر آباد کیے، چنانچہ جونپور اسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ بعض حرکات اس کی ایسی تھیں کہ جو اس کی ضعف عقل پر دلالت کرتی ہیں، بعض حرکات اس کی ایسی تھیں کہ جو اس کے ضعف عقل پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً فالسگون اور خفاف کی تعبیر کا بڑا معتقد تھا اور اہلکاروں کی رسوخ شناسی سے زیادہ دانستہ چشم پوشی کرتا تھا اور اہلکاروں کی رسوخ شناسی سے زیادہ دانستہ چشم پوشی کرتا تھا۔